صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بیماری کو 11 دن گزر چکے تھے۔ بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ 11ویں دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرنے لگے، لیکن وضو کرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر نماز کی تیاری کے لیے وضو کا ارادہ کیا، مگر کمزوری زیادہ تھی کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ افاقہ ہوا تو تیسری بار پھر آمادہ ہوئے، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو رکعت طاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگے۔ رونے کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو ہمت کر کے مسجد میں تشریف لے آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی اور پرسوز خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں اور اس کی نصرت کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تمہاری حفاظت اور نگرانی فرماتا رہے گا جب تک تم تقوی پر قائم رہو گے اور فرمانبرداری کی سی زندگی گزارتے رہو گے۔ بیماری روز بروز بڑھ رہی تھی، کمزوری اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مغموم تھے، مگر اللہ کی مشیت میں کون دخل دے سکتا ہے۔ 14ویں دن مسجد نبوی سے اذان کی آواز بلند ہوئی، صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلنے لگی، مسجد میں لوگ جماعت کی تیاری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شوق میں کروٹیں بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں۔ گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر بہت ہی نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو سنبھال نہیں سکیں گے، ان پر تو رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہونے کے تاب نہ لا سکیں گے، کسی اور کے لیے اجازت فرما دیجئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، تم مجھ سے ویسی ہی بحث و تکرار کر رہی ہو جسے مصر کی عورتیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے بحث کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں، میرا انتظار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ مسجد میں نماز کا منظر دیکھیں، دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار دیکھ سکیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس نماز کو کس طرح ادا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ مسجد میں صفیں بندھی ہوئی ہیں اور مصلی پر ابو بکر اور صحابہ کرام جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک نظارے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ خوشی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ مبارک دمک رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے شوق اور بے چینی کا عجب حال تھا، چاہتے تھے کہ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور پر نظر جما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شوق اضطراب کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے تسکین دی اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تابی نے آپ کو لیٹنے نہ دیا، اسی حالت میں مسجد جانے کا ارادہ کر لیا
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق کا یہ عالم تھا اور کمزوری اس قدر کہ پیروں میں اتنی سخت بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم اٹھا کر زمین پر رکھ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لیے اس طرح مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے۔ میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ پیچھے آئیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی اور یہ آخری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے ادا فرمائی۔ بیماری بڑھتی گئی، نزا کی کیفیت طاری تھی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، نماز نماز اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، یہاں تک کہ آنکھوں کی پتلیاں بدل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وصلی اللہ علی نبی الکریم۔